السلام علیکم ویورز، میں ہوں ذکاءاللہ بڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویورز، آج ایک دلی صدمے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ شخص جسے پاکستان کی کئی حکومتوں نے پاکستان کے قومی خزانے پر نگہبان اور کسٹوڈین بنا کر بٹھایا، وہ شخص آج عالمی میڈیا نے ثابت کیا ہے کہ وہ شخص ایک سرٹیفائیڈ چور ہے۔ جی، وہ بالکل سرٹیفائیڈ چور ہے کہ میں بات کر رہا ہوں وزیر خزانہ شوکت ترین کی، جنہوں نے پاکستان سے اپنی دولت کو، اپنی کالے دھن کو، اپنی چھپائی ہوئی دولت کو جو ہے 4 آف شور کمپنیز کے نام پر ایسے ممالک میں منتقل کیا جہاں پر کالا دھن لوگ سٹور کرتے ہیں، کالا دھن لوگ جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں، کالی دولت۔ تو وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کی 4 آف شور کمپنیز آج ریلیز ہونے والے پینڈورا پیپرز کے اندر جو ہے وہ دکھائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں۔ نہ صرف وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بیٹھے ہوئے سابق وفاقی وزیر اکنامک افیئرز اور وفاقی وزیر خوراک اور جو ہے اب وزیر انڈسٹریز جو ہیں مخدوم خسرو بختیار صاحب، جو ہے 2018 کے الیکشنز میں مسلم لیگ نون چھوڑ کر جنوبی پنجاب محاذ بنا کر تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے اور کلیدی وزارت وفاق کے اندر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے خاندان کی کئی آف شور کمپنیز جو ہے وہ ثابت ہوئی ہیں۔ چودھری مونس الہی، پرویز الہی صاحب کے سپوت، ان کی جو اس وقت پاکستان کی تحریک انصاف کی کابینہ میں وفاقی وزیر آبی وسائل ہیں، ان کی ایک ٹرسٹ اور جو ہے وہ نکلا ہے پینڈورا پیپرز کی جو لیکس ہوئی ہیں، پیپر لیک ہوئے ہیں ان کے اندر، کہ انہوں نے ایک ٹرسٹ مالی وسائل کو چھپانے کے لیے اور جو ہے ٹھکانے لگانے کے لیے ایک ٹرسٹ بنایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی علیم خان کی کئی آف شور کمپنیز جو ہیں وہ نکلی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے سابق وزیر اطلاعات صوبہ سندھ پیپلز پارٹی کے جیالے اور بڑے لیڈر شرجیل میمن، ان کی جو ہے وہ کمپنیز نکلی ہیں۔ اس کے علاوہ علی ڈار جو سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار مسلم لیگ نون کے، ان کے بیٹے علی ڈار کی جو ہے وہ آف شور کمپنیز نکلی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کئی جرنیلوں کے بیٹے، نیشنل بینک آف پاکستان کے سٹنگ پریزیڈنٹ عارف عثمانی، ان کی جو ہے وہ آف شور کمپنی نکلی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کئی جرنیلوں کے بیٹے، ان کی اولادیں، کئی کی بیویاں، کئی کی بہنیں، جنرل علی قلی خان ریٹائرڈ، ان کی بہن، تو بہت سارے پاکستان کے 700 سے زیادہ ایسے مگرمچھ، ایسے مالدار، وہ سیاستدان، وہ بیوروکریٹس، وہ سابق ججز، وہ جرنیل، ان کی اولادیں، جنہوں نے پاکستان کی قوم کو لوٹ کر، اس ملک کو، اس وطن کو، اس مٹی کو لوٹ کر اپنی دولت کو باہر کے ملکوں میں آف شور کمپنیز بنا کر چھپایا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، وہ آج ریلیز ہونے والے پینڈورا پیپرز کے اندر بے نقاب ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ فیصل واڈا جو تحریک انصاف کے بڑے جو ہے ٹائیگر، جو سابق وفاقی وزیر آبی وسائل اور اس وقت سابق قومی اسمبلی کے رکن اور آج کل جو ہے وہ سینیٹر ہیں، ان کی بھی آف شور کمپنیز جو ہے وہ نکلی ہیں۔ تو آج یہ ایک انتہائی دکھ کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور وہ دکھ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم اپنے رہبر، رہنما، مسیحا سمجھ کے، خادم سمجھ کے ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کو لیڈر سمجھتے ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں، وہ 2016 میں شائع ہونے والے پاناما پیپرز کے بعد، جس میں نواز شریف نااہل ہوئے تھے، ان کی کمپنیز، ان کے خاندان کی، ان کے بیٹوں کی کمپنیز نکلی تھیں۔ اس کے بعد 2021 کے اندر آج 3 اکتوبر کو پینڈورا پیپرز کے اندر جو ہے کئی پاکستانی، 700 سے زائد پاکستانیوں کی ناجائز کمپنیاں، خفیہ کمپنیاں، جس کے اندر انہوں نے پاکستان سے لوٹی ہوئی دولت کو، جن کے ذریعے سے باہر کے ملک بھیجا، وہ ثابت ہو چکی ہیں، وہ نکل چکی ہیں، وہ منظر عام پر آ چکی ہیں۔ تو ویورز، کچھ تو بزنس مین ہیں، کچھ سیلیبریٹیز ہیں، لیکن سب سے زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب سیاستدان، جنہیں ہم اپنا لیڈر، رہبر، رہنما، اپنے حقوق کا محافظ بنا کر اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، اور ان کو اپنا حکمران بناتے ہیں، جب وہ چوری کر کے، جب وہ ہمارے ملک کا، جب وہ ہمارے ٹیکس کی رقم چوری کر کے دوسرے ملکوں میں
انبار لگا دیتے ہیں دولت کے، جس دولت کو پتہ نہیں انہوں نے استعمال بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن وہ اس ملک کو، اور یہ ملک قرضوں پر چلنے کے لیے مجبور ہے۔ یہ ملک جو ہے مجبور ہے کہ وہ بھاری شرح سود پر قرضے اٹھا کر، اور اس کی قسطیں، اس قوم کا ہر بجٹ 70% رقم ان قرضوں کی قسطوں پہ چلتا ہے، اور پاکستان کی اپنی دولت جو ہے وہ لوٹ کر پاکستان کے اپنے مسیحا، اپنے رہنما اور اپنے بزنس مین جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں اس کے انبار لگا رہے ہیں۔ جی، تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کے نظام پر، بلکہ پوری دنیا کے اندر، جہاں کا پوری دنیا کے نظام پر، اس سرمایہ دارانہ نظام پر، جس سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو ہے امیر، اشرافیہ، طاقتور، سیاستدان، کاروباری، تاجر، سرمایہ دار جو ہے وہ ملک، اور بڑے بڑے عہدیدار وہ اپنے اپنے ملک سے دولت کو لوٹ کر اکٹھا کر کے وہ ایک ایسے نظام کو، پوری قوانین کو، پوری ریاستوں کو ڈاج کر کے، دھوکہ دے کر وہ دولت کو ایسے جزیروں پر اکٹھا کر دیتے ہیں جہاں پر ان کا سراغ نہ ہو ان کی دولت کا، اور جہاں پر ان کو اپنی دولت کا ٹیکس ادا نہ کرنا پڑے، اپنی دولت کا جو ہے وہ ٹیکس نہ ادا کرنا پڑے۔ جی ہاں، اس کے اندر سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر، روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے سابق ایک منسٹر جو پروپیگنڈا کے منسٹر ہیں، ان کی بھی جو ہے وہ اثاثے نکلے ہیں، اور بہت ساری شخصیات کے جو ہے وہ جعلی کمپنیز جن کے ذریعے سے انہوں نے اپنے ملک سے لوٹی دولت دوسرے ملکوں میں بھیجی ہے۔ تو یہ پاناما پیپرز کے بعد جو آج ریلیز ہوا ہے پینڈورا پیپرز، یہ اس نے ایک پینڈورا بکس کھول دیا ہے، اور اس کے اندر 1,19,00,000 مالی کاغذات کو جو ہے وہ منظر عام پر لایا گیا ہے، لیک کی گیا ہے۔ پوری دنیا کے 117 ممالک کے مالی سکینڈلز اس کے اندر بے نقاب ہوئے ہیں، اور یہ پروجیکٹ ہے دنیا کے دو بہت بڑے اخباروں دی گارڈین اور BBC جو بہت بڑے میڈیا گروپس ہیں، ان کا یہ مشترکہ پروجیکٹ ہے، جوائنٹ پروجیکٹ ہے، اور جس کے اندر 600 سے زائد دنیا بھر سے صحافیوں نے بھی حصہ لیا ہے۔ انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے پلیٹ فارم سے، جس میں پاکستان کے عمر چیمہ بھی شامل ہیں۔ ان سب جرنلسٹ نے دنیا کے مالدار چوروں کو، ڈاکوؤں کو بے نقاب کیا ہے، جو اپنے اپنے ملکوں کو لوٹ کر جو ہے اپنی دولت دوسرے ملکوں میں اس کے انبار لگا رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان جو کرپشن کے خلاف نعرہ لے کر اٹھے اور اقتدار میں آئے، اور جنہوں نے پاناما پیپرز کے اوپر جو ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو گھر بھجوایا، آج ان کی اپنے قریبی، آج ان کے اپنے وزراء، آج ان کی کابینہ میں ان کے ساتھ بیٹھنے والے ساتھی وہ بھی اس چور نکلے ہیں پینڈورا پیپرز کے اندر، اور انہوں نے یہ اپنے ٹویٹ کے اندر، خوشائند بات ہے، یہ واضح کیا ہے، یہ ٹویٹ میں یہ یقین دہانی کرائی ہے، یہ وعدہ کیا ہے کہ جن بھی ان کے وزیروں کو، جن پاکستانیوں کا جو 700 سے زائد پاکستانی ہیں ان کا نام پینڈورا پیپرز میں آیا ہے، ان کے خلاف تحقیقات ہوں گی، سب کے خلاف، اور اگر وہ ان کا جرم ثابت ہوا تو ان کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ ایک آگاہی ہے، وہ یہ کہ میں شکر گزار ہوں ذاتی طور پر BBC کا، دی گارڈین کا، اور عمر چیمہ صاحب کا، اور تمام ان صحافیوں کا جنہوں نے دنیا کے ان دولت مند ڈاکوؤں کو بے نقاب کیا، اور دنیا کے غریبوں کو جھنجھوڑا، اور ان کو آگاہی دی کہ کس طرح دنیا بھر کے غریبوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ مجھے کارل مارکس کا ایک جو کوٹیشن، کارل مارکس کی ایک لائن وہ میرے ذہن میں ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو ختم کروں گا۔ اس نے کہا تھا کہ ورکرز آف دا ورلڈ یونائٹ، یو ہیو نتھنگ ٹو لوز بٹ یور چینز، کہ دنیا بھر کے مزدوروں، محنت کشوں، غریبوں متحد ہو جاؤ اور جاگ جاؤ، اور اپنی حقوق کے لیے، مالداروں سے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے، سرمایہ دارانہ نظام سے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے متحد ہو جاؤ۔ آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آپ کے پاس پانے کے لیے ایک دنیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو شیئر کریں، لائک کریں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔